کیا زبردست دلچسپ قسم کا سوال ہے۔ اگر تو آپ کی بات قبول کر لی جائے کہ نظریہ ارتقاء درست ہے، تو اس سوال کا جواب دیں کہ اگر انسان بھی ایک جانور ہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر انسان باقی جانوروں سے اتنا زیادہ ذہین کیسے بنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے انسان کو بھی جانور کی سطح پہ اتار دیا ہے، جبکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کتنی خوبصورت چیزیں بنا سکتا ہے جو کہ کوئی جانور نہیں بنا سکتا۔ آپ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہوں گے کہ انسان کی ذہانت در حقیقت اس کے دماغ کی وجہ سے، جہاں دماغ نکال دیں تو وہاں پہ ذہانت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جو ہمارے پاس دماغ ہے وہ بھی آپ قبول کرتے ہوں گے کہ وہ جانوروں سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ قسم کا بھیجا ہے دماغ ہے۔ ہر دماغ کے اندر، چاہے وہ انسان کا ہو یا وہ جانور کا ہو، کروڑوں نہیں اربوں الیکٹرو کیمیکلز سرکٹس موجود ہیں، اور آپ ان کو ایکچولی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے ان کو اسٹڈی بھی کیا ہے۔ اس میں جو اربوں کھربوں سائنیپٹک کنیکشنز بنتے ہیں، ان کے ذریعے ہی ہم سوچتے ہیں۔ ایک پورا الیکٹرو کیمیکل پروسیس چل رہا ہے آپ کے دماغ کے اندر۔ اب اس الیکٹرو کیمیکل پروسیس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دوسرے جانوروں کے ساتھ۔ جب آپ دیکھیں گے چمپینزی کا دماغ، تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کا دماغ ہم سے کافی چھوٹا ہے۔ اس کا دماغ 400 اسکوائر سینٹی میٹرز ہے، جبکہ ہمارا دماغ انسان کا ایوریج 1350 اسکوائر سینٹی میٹرز ہوتا ہے۔ پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے دماغ کے اندر جو ٹوٹل نیورونز ہیں وہ 6 سے 7 بلین ہے، جبکہ ہمارے پاس 86 بلین، ان سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر وہ جو نیورونز ہیں، ان کے جو سائنیپٹک کنیکشنز بنتے ہیں، یعنی ان کا جو نیورل لنک بنتا ہے، ان کا جو آپس میں نیٹ ورک بنتا ہے، ان کا نیٹ ورک جو ہے 1 ٹریلین کنیکشنز کا ہے، اور ہمارا نیٹ ورک 100 ٹریلین کنیکشنز کا ہے۔ ہمارا جو پروسیسر ذہن کے اندر ہے وہ ان سے 100 گنا زیادہ تیز ہے۔ پھر اسی طرح کارٹیکل نیورونز کے حوالے سے ان کے 2 to 3 بلینز ہیں، اور ہمارے جو ہیں وہ 16 بلین ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ میرا بھیجا کسی باندر کے بھیجے سے کمپیئر کریں گے تو باندر نہیں جیت سکتا اس کے اندر، کیونکہ میرے بھیجے کے اندر جو ٹوٹل نیورونز ہیں، جو ٹوٹل برین سائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائنیپٹک کنیکشنز ہیں، اور جو پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے ان الیکٹرو کیمیکل سگنلز کا، نیورونز کا، وہ کسی بھی جانور سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ بلکہ آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا ایک حصہ ذہن کا سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے، وہ ہے اس کا پری فرنٹل کورٹیکس۔ یہ جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے، جو بھیجے کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے، اس کو کمپیئر کریں تمام جانوروں سے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اوور آل برین سائز کی بنسبت ہمارے پاس سب سے بڑا پری فرنٹل کورٹیکس ہے۔ تقریباً 29-30% ہمارے برین کا حصہ صرف یہ سامنے والا حصہ ہے جو کہ کمپلیکس فنکشنز کرتا ہے۔ چمپینزیز میں یہ صرف 17% ہے، ہاتھیوں میں صرف یہ 10% ہے، ڈولفنز میں صرف یہ 13% ہے، کتوں میں صرف یہ 7% ہے۔ اگرچہ ان کے پاس ایسے برینز بھی ہیں، جیسے ہاتھی کا برین ہے وہ ہم سے بہت بڑا ہے، مگر ان کا پری فرنٹل کورٹیکس بہرحال پروپورشنیٹلی بھی اور ایبسولوٹلی بھی ہم سے چھوٹا ہے۔ یہ جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے، یہاں پہ لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے، یہاں پہ مورل ریزننگ ہوتی ہے، یہاں پہ کمپلیکس پرابلم سالونگ ہوتی ہے، یہاں پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں۔ جس طرح کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جیسے خیالات کا میں اظہار کر رہا ہوں، کوئی جانور ایسے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ سب پروسیسز برین کے پری فرنٹل کورٹیکس میں ہی زیادہ تر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو باقی برین کا حصہ ہے وہ اور فنکشنز کرتا ہے، مثال کے طور پہ دل کو کنٹرول کرنا ہے، پھیپھڑوں کو کنٹرول کرنا ہے، چو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے باڈیلی فنکشنز اور بہت ساری قسم کی چیزوں کو وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ مگر پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے وہ ہماری لانگ ٹرم تھنکنگ، کمپلیکس پرابلمز کو حل کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کا یہ پری فرنٹل کورٹیکس اتنا بڑا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا اس کے پیچھے وجوہات تھیں؟ اس کی دریافت جان ہیولنگز جیکسن نے کی جب انہوں نے یہ بتایا کہ جب پری فرنٹل کورٹیکس ڈیمیج ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہاتھ کی موومنٹ اور ہاتھ کی کوآرڈینیشن ڈیمیج ہو جاتی ہے۔
یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی. جیکسن نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس ہمارے ہاتھ کی فائن موٹر سکلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہاتھوں کی جو باریکی کا کام ہے وہ زیادہ تر کام یہاں کے سامنے والے حصے میں کیا جا رہا ہے, اور یہی سامنے والا حصہ وہ حصہ ہے جو انسانوں میں سب سے بڑا ہے, اور یہی سامنے والا حصہ وہ حصہ ہے جس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں انسان ذہین بنتا ہے. تو جب یہ پتہ چلا کہ وہ والا ذہن کا حصہ جو کہ انسان کو انسان بناتا ہے, انسان کو ذہین بناتا ہے, وہ ہمارے ہاتھ کی فائن موٹر کنٹرول سکلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ایجاد تھی. کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ کی فائن موٹر سکلز ہے, جو کمپلیکس ہینڈ موومنٹ ہے, جو صرف اور صرف ہمارے پاس ہے اور جانوروں کے پاس اتنی کمپلیکس ہینڈ موومنٹ نہیں ہے, یہ آخرکار کیسے ڈیولپ ہوئی, یہ سوال سامنے لوگوں کے آ گیا. اب اس کا جواب سب سے پہلے تو چارلز ڈارون نے دیا. او ہو یار, پھر ڈارون کا ذکر آ گیا, توبہ, سر سے نہیں اتر سکتا یہ بندہ. تو ڈارون نے بہرحال اپنی کتاب دا ڈسینٹ آف مین میں لکھا کہ as soon as some ancient members of the anthropomorphous subgroup ceased to habitually use its arms and hands for locomotion and assumed an erect posture, the hands being thus liberated could have been used with effect in many ways and from the very first in procuring food. یعنی کہ جب وہ چیز, وہ جانور جو کہ انسان جیسا تھا, اینتھروپومورفس تھا, اس نے سیدھا کھڑا ہونا شروع کیا بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرے آگے چلنے کے لیے, تو پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا شروع کیا کھانے کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہوئی, تبدیلی ہوئی. یہی خیال, یہی تصور اینگلز, فریڈرک اینگلز نے پڑھا, اور اس نے ایک مضمون لکھا 1876 میں, دا پارٹ پلیڈ بائی لیبر ان دا ٹرانزیشن فرام ایپ ٹو مین, جس میں اینگلز نے, حیران کن بات ہے کہ اینگلز ہم اس کو اکنامکس یا اس کو کمیونزم کے حوالے سے جانتے ہیں, مگر اس کے اس مضمون میں اس نے یہ بات کہی کہ ہاتھ سے جو کام لیا جا رہا ہے اسی کے نتیجے میں انسان کی انٹیلیجنس ڈیولپ ہو رہی. غور کیجئے کہ ابھی برین کی کوئی سٹڈیز نہیں ہوئی تھی, پری فرنٹل کورٹیکس کی اس طرح سے سٹڈیز نہیں ہوئی تھیں, ایویڈنس نہیں تھی, مگر اینگلز نے کہا کہ اسی کے ساتھ جڑا ہوگا. یہ ڈسکوری ہوئی پھر 1924 میں, جب یہ بات پکی ہو گئی, کیونکہ ریمنڈ ڈارٹ نے جب آسٹرولوپیتھیکس افریکانس, یعنی کہ جس کو ٹوانگ بیبی چائلڈ بھی کہا جاتا ہے, اس کی بونز نکالی, تو پتہ یہ چلا کہ یہ آسٹرولوپیتھیکس افریکانس جو کہ 3 ملین سال پہلے رہتا تھا, یہ بائی پیڈل تھا, یعنی کہ 2 پیروں پر ہی چلتا تھا, مگر اس کا دماغ کافی چھوٹا تھا. اوئے ہوئے ہوئے, اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا گیا کہ انسان نے پہلے سیدھا کھڑا ہونا سیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دماغ ڈیولپ ہوا. بائی پیڈلزم کا مطلب ہے 2 پیروں پر سیدھا کھڑا ہو جانا. تو یہ سیدھے کھڑے ہونے کا عمل ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے ہماری ذہن کی ارتقاء میں. سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ 6 سے لے کے 7 ملین سال پہلے انسان نے سیدھا چلنا شروع کر دیا تھا, یعنی کہ 60 یا 70 لاکھ سال پہلے انسان نے سیدھا چلنا شروع کر دیا تھا. آسٹرولوپیتھیکس جو کہ 4 ملین سال پہلے رہتا تھا, وہ سیدھا چلتا تھا, وہ درختوں پہ بھی چڑھ جاتا تھا, مگر بہرحال اس کا پوسچر اس طرح انسان کی طرح سیدھا 4 ملین سال پہلے ہی ہو چکا تھا. 2 ملین سال پہلے ہمیں ہومو ایریکٹس ملتا ہے. اب دیکھیں, یہ ہومو سیپین سے پہلے کی بات ہے, ابھی ہومو سیپین پیدا بھی نہیں ہوا. یہ وہ والی سپیشیز ہے انسان کی جو کہ ہم سے پہلی والی سپیشیز نہیں جو ختم ہو گئی. تو ہومو ایریکٹس, اس کا نام ہی اس لیے ڈالا گیا ہومو ایریکٹس. لوگ اس بات کو اکثر غلط سمجھ جاتے ہیں اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, مگر اس کا نام اسی لیے پڑا کہ اپ رائٹ مین, ایریکٹس یعنی سیدھا کھڑا. وہ 2 ملین سال پہلے کی بات ہے, اور وہ اس وجہ سے لمبے فاصلوں کو کور کر سکتا تھا, دور تک جا سکتا تھا, کیونکہ جب آپ 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں تو کم انرجی استعمال کرتے ہوئے آپ زیادہ دور جا سکتے ہیں.
پھر اس کے بعد 3 لاکھ سال پہلے آئے سرکار ہم، یعنی ہومیو سیپین. اور ہومو سیپین تو اور بھی سیدھا ہو گیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو فلی بائیپیڈل سپیشیز آج زندہ ہے وہ بیسکلی ہومو سیپین ہی ہے، کیونکہ جو باقی بائیپیڈل سپیشیز تھیں، مثال جو 2 ٹانگوں پہ چلتی تھیں، مثال طور پہ ہومو ایریکٹس وغیرہ، وہ تو بیچارے سارے نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ سر دوسرے جانور بھی تو ہیں جو 2 ٹانگوں پر چل سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں ذہین ہوئے؟ پھر اگر 2 ٹانگوں پر چلنا ہی کافی تھا تو پھر وہ بھی ذہین ہو جاتے. وہ تو ذہین نہیں ہوئے، کیا چکر اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ آئیے ان جانوروں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس میں پرندے بھی ہیں، اس میں چمپس اور گوریلاز بھی ہیں، اس میں کینگروز بھی ہیں، اور اس میں پرانے زمانے کے کچھ ڈائناسورز وغیرہ بھی شامل ہیں. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو خود بات سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے تو پرندوں کی بات کرتے ہیں. اب جو پرندوں کے ہاتھ ہونے تھے وہ بن گئے ان کے پر، اور پروں کو وہ صرف استعمال کرتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ اڑنے کے لیے. اس سے وہ کوئی اوزار نہیں بناتے. وہ جو فائن موٹر سکلز تھیں جو ہم اپنے ہاتھ سے چیزیں کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ پرندے نہیں کر سکتے. پھر آئی بات چمپس اینڈ گوریلاز کی. اب وہ سیدھا کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نکلز پر چلتے ہیں. جی ہاں، اور ان کا پوسچر بھی فلی ایریکٹ نہیں ہے. ان کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے سیدھا چلنے کے لیے. تھوڑا تھوڑا وہ سیدھا چل لیتے ہیں، اور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی گوریلا وغیرہ کو سیدھا چلتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی مشکل سے سیدھا چلتا ہے، زیادہ دور نہیں چل سکتا. تھوڑی دیر بعد ہی وہ پھر دوبارہ سے 4 پیروں پر آ جاتا ہے. پھر دیکھتے ہیں ذرا کینگروز کو. کینگروز جو ہیں وہ اپنی پیچھے والی ٹانگوں کو استعمال کرتے ہیں، مگر وہ چلتے نہیں ہیں، وہ چھلانگ مارتے ہیں، ہاپ کرتے ہیں. وہ ہماری طرح سے چل نہیں سکتے جس طرح ہمارا لوکو موشن. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کا پوسچر دیکھیں تو وہ بھی فلی اپ رائٹ پوسچر نہیں ہے، وہ سیدھا پوسچر نہیں ہے. جب وہ چلتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آگے والے ہاتھ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر بات کرتے ہیں ٹی ریکس کی. ٹی ریکس کا بھی جب آپ پوسچر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ٹانگیں یوں ہیں مگر بیک اس کی پرپینڈیکولر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہاتھ استعمال کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہوگا، اب تو زندہ نہیں رہا. مگر جس طرح انسان فلی ایریکٹ ہے اس طرح سے نہ ٹی ریکس ہے، نہ کینگرو ہے، اور نہ چمپینزیز ہیں، اور کوئی جانور نہیں ہے. اور اگر ہے جس طرح پرندے، تو وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو اس مقصد کے لیے، فائن موٹر سکلز کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے. تو سیدھی بات ہوئی کہ 100% اٹھ کے چلنے والا جانور، 2 پیروں پہ چلنے والا، سیدھا کھڑے ہونے والا ایک ہی جانور ہے، اور وہ ہے انسان. ہم وہ واحد پرجاتی ہیں جو مستقل سیدھا چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی سپیشیز نہیں ہے جو ٹوٹلی اپ رائٹ ہو، سیدھی ہو. اور انفیکٹ یہی وجہ ہے کہ جب انسان جھکتا ہے تو اس سے وہ سمبلائز کرتا ہے اپنی تابع داری، کہ میں تابع دار ہوں، میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، میں وہ انسان نہیں ہوں، میں بلکہ آپ کے سامنے ایک کم انٹیلیجنس والی مخلوق ہوں. اور جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، تو اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ کہ انسان بنو. اگر میں کہوں کہ بھئی انسان بنو، جھکو نہیں کسی کے سامنے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. یہ بھی ہماری ایوولوشنری ہسٹری کے اندر چیز ہمارے ایک طرح سے انٹلیکچول ڈی این اے کے اندر پھنس چکی. اب جب انسان سیدھا چل سکتا تھا تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا سرفیس ایریا کم ہو گیا، اس کا ایکسپوجر کم ہو گیا، دھوپ اس کو کم لگ رہی تھی تو وہ ٹھنڈا رہ سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ وہ کم انرجی میں زیادہ دور تک چل سکتا تھا، کم انرجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ دور دراز علاقوں تک چل کے جا سکتا تھا. اور تیسرا، سیدھا کھڑے ہو کے دیکھنے کی وجہ سے اس کا جو پریفرل ویژن تھا، اس کا جو ویژن تھا وہ بھی زیادہ براڈ ہو گیا، اوپر بھی آ گیا اور دور تک اس کو نظر آنا شروع ہو گیا. اب اس کو یہ نظر آ سکتا تھا کیونکہ وہ سیدھا کھڑا ہو کے دیکھ سکتا تھا کہ وہ پریڈیٹر کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا. اور اب جب اس کے ہاتھ بالکل فری ہو گئے تو انسانوں نے اپنے ہاتھوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا؟ اس مقصد کے لیے تو استعمال کر ہی رہے تھے کہ چلو جی پھل کہیں سے پکڑ لیں، کہیں سے بوٹی پکڑ لیں وغیرہ، مگر اب انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اوزار بنانے شروع کیے. اس نے ڈنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، سوٹا اپنے ہاتھ میں پکڑنا شروع کر دیا، اور مزید دوسرے انسانوں کو جیسچر کرنا شروع کر دیا، ادھر جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر جاؤ، ہیلو، ہائے وغیرہ، اس قسم کے جیسچرز پیدا ہو گئے. انفیکٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3.3 ملین سال پہلے، یعنی ہومو سیپین سے بہت پہلے کی بات ہے، انسان نے اوزار بنانے شروع کر دیے تھے ہنٹنگ کے لیے، فوڈ پروسیسنگ کے لیے. انوویشن شروع ہو چکی تھی. کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے.
یہ دیکھیں، یہ کچھ وہ پرانے زمانے کے مختلف قسم کے اوزار ہیں جو کہ انسانوں نے تراشے، اور یہ ملینز آف ایئرز پرانے. یہ ہومو سیپینس نے نہیں بنائے، یہ نیانڈرتھال مین اور پتہ نہیں کون سے جو مختلف سپیشیز رہی انسانوں کی، انہوں نے بنائے. اب جیسے جیسے ٹول میکنگ کمپلیکس ہوتی چلی گئی، زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کے ٹولز آپ نے بنانے شروع کیے، تو اس کے لیے آپ کے ہاتھ کی جو سکلز تھیں وہ فائن موٹر سکلز ڈیولپ ہونی شروع ہوئی اور ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. جس کی فائن موٹر سکلز زیادہ تھیں وہ سروائیو کر سکتا تھا، اس کے پاس بہتر ٹولز آ جاتے تھے، وہ زیادہ کھانا حاصل کر لیتا تھا تو وہ سروائیو کر جاتا تھا. جس کے پاس فائن موٹر سکلز نہیں تھیں وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا، وہ بیچارہ جو ہے ختم ہو گیا. تو اس طرح اوور ملینز آف ایئرز آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر بھی وہ والے انسان بڑھتے چلے گئے جن کے ہاتھوں میں وہ فائن موٹر سکلز تھیں، اور وہ فائن موٹر سکلز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئیں. اب پھر 1.5 ملین ایئرز پہلے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ آگ کو کیسے جلانا ہے، آگ کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور جیسے ہی آگ کی دریافت ہو گئی تو اس کے نتیجے میں ہم نے کھانا پکانا شروع کر دیا، اور کھانا جیسے پکایا تو ہمارے ڈائٹ کے اندر سڈنلی پروٹین بھی زیادہ بڑھ گیا، ڈائٹ بھی زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اب ہمیں گوشت کچا نہیں کھانا پڑتا تھا، ہم اس کو آدھا پکا کے کھا لیتے تھے، وہ آسان ہو گیا. اور آگ کے ارد گرد بیٹھ کے ہماری سوشل بانڈنگ اور نائٹ ٹائم ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئیں. اور یہیں پہ انفیکٹ سب سے پہلی موسیقی بھی شروع ہوئی اور آرٹ بھی یہاں پہ شروع ہوئی. کمپلیکس سوشل سٹرکچرز بننے شروع ہوئے، لینگویج ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، کوآپریشن ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، کمیونیکیشن ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. یہ دیکھیں، یہ خوبصورت کیو آرٹ ہے جو ہومو سیپینز نے نہیں بنائی، یہ نیانڈرتھال مین نے بنائی ہے. یہ 60,000 سال پرانی آرٹ جو ہے، یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ نیانڈرتھال مین کے ہاتھ کے نشان ہیں. شاید وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مرنے لگے ہیں، ہمیں بھولنا نہ، ہم بھی کبھی زندہ تھے. جیسے جیسے گروپس بڑھتے چلے گئے، کوآپریشن بڑھتی چلی گئی، ٹولز کا استعمال، ہنٹنگ کو کوآپریٹیو طریقے سے کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو کوآپریٹیو طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں زبان کی ضرورت پڑی. اب زبان کی ڈیولپمنٹ بھی بڑی دلچسپ قسم کی چیز ہے جناب عالی. زبان کی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر ہمارے پاس ایک مخصوص جین نہ ہوتی جس کا نام ہے FOXP2 جین. ہاں جی، اور اس جین کی میوٹیشن کی وجہ سے، یہ سب جانوروں میں ہے تقریباً، مگر ہمارے اندر اس کی ایک میوٹیشن ہوئی تقریباً 500,000 ایئرز یعنی کہ 5 لاکھ سال پہلے. اور اس میوٹیشن کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پہ ووکل کارڈز وغیرہ ہیں، ہمارا منہ، ہماری زبان اور ہمارے ووکل کارڈز، ان پہ ہمارا کنٹرول بڑھ گیا. جب میں کہتا ہوں یہ میوٹیشن ہوئی تو میرا مطلب یہی ہے کہ جن لوگوں میں یہ میوٹیشن ہوئی وہ زندہ رہ گئے، اور جن لوگوں میں یہ میوٹیشن نہیں ہوئی وہ اس حد تک سروائیو نہیں کر سکتے تھے. جن ٹرائبز میں یہ میوٹیشن نہیں ہوئی ان کا سروائیول مشکل ہو گیا. تو اس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. کس مقصد کے لیے؟ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، لینگویج کے لیے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اباؤٹ 150,000 ایئر سے لے کے 50,000 ایئرس تک ہماری لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی. چارلز ڈارون ہمیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں I cannot doubt that language owes its origin to the imitation and modification aided by signs and gestures of various natural sounds, the voices of other animals and man's own انسٹنکٹیو کرائز. یعنی سب سے پہلے لینگویج کس طرح سے ڈیولپ ہوئی کہ ہم نے دوسرے جانوروں کی آوازیں بنانی شروع کر دی. اگر ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہاں سے جو ہے شیر آ رہا ہے تو ہم شیر کی آواز بنا لیتے تھے. اگر ہم یہ کہنا چاہتے تھے وہاں سے بھیڑیا آ رہا ہے یا وہاں سے گوریلا آ رہا ہے یا وہاں سے کتا آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کی ہم آواز بنا کے سمجھا دیتے تھے. یا بچہ رو رہا ہے تو ہم اس کہتے تھے میں جا اتھے جا کے دیکھ کے آ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کر کے ہم نے آہستہ آہستہ لینگویج کو ڈیولپ کیا. چارلز ڈارون ہمیں سمجھاتا ہے. تو دوستوں، اب ہمیں 5 مختلف سٹیجز نظر آ گئے. پہلا سٹیج 6 to 7 ملین ایئرز پہلے ہوا کہ جب ہم سیدھے کھڑے ہوئے. پہلا تو قدم ہی یہ تھا جناب عالی، آپ یہ کہہ لیں کہ انسان تب بننا شروع ہوا جب وہ سیدھا کھڑا ہونا شروع ہوا. دوسرا قدم تب ہوا 3.3 ملین ایئرز پہلے، 30 لاکھ سال پہلے، جب انسان نے اوزار بنانے شروع کیے. اوزار بنانے کے نتیجے میں یہ جو آپ کا سامنے والا حصہ ہے پری فرنٹل کورٹیکس، اس کی ڈیولپمنٹ اور ہوتی چلی گئی اور آپ کی فائن موٹر سکلز ڈیولپ ہوتی چلی گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچے جب کوئی انسٹرومنٹ بجاتے ہیں یا کوئی آرٹ کرتے ہیں یا ہاتھوں سے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جن سے ان کی فائن موٹر سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، تو ان کا یہ سامنے والا حصہ یعنی پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ. پھر اس کے بعد 10 لاکھ 15 لاکھ سال پہلے انسان نے آگ کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ کوکنگ، کھانا پینا پکانے کا استعمال
دریافت کر لیا، سیکھ لیا، اور اس کے نتیجے میں ایک اور بہت بڑی جمپ انٹیلیجنس کی، ہماری پری فرنٹل کورٹیکس کی ایکٹیویٹی کی اور بڑی جمپ سامنے آئی. اور اس کے بعد تقریباً 5 لاکھ سال پہلے ہم نے کمپلیکس سوشل سٹرکچرز بنانے شروع کر دیے، اور 1.5 لاکھ سال پہلے یا 50 سے 1.5 لاکھ سال پہلے لینگویج کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہونی شروع ہوئی. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جس کو بیسکلی لارج لینگویج ماڈل کہتے ہیں، وہ ہماری برین کے اوپر ایک اور کمپیوٹر ایک فٹ ہو گیا ہے. یہ آج کے زمانے کا سب سے وہ ایڈوانسڈ ٹول ہے، اوزار ہے، وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے بنائی تھی ایک سینس میں، کہ جب ہم نے پہلے پتھر کو توڑ کے ایک شارپ ایج بنائی، جو کہ ہمارا پہلا اوزار تھا، یا ہم نے اپنے ہاتھ میں گنڈاسا یا ڈنڈا پکڑا جو ہمارا پہلا ویپن بھی تھا، چلنے کا سہارا بھی تھا. تو آج جو کمپیوٹرز ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، وہ ایجاد ہے جو ہمارا لیٹسٹ ٹول ہے، جس سے ہم بڑے لیول کے ڈیٹا کو تیزی سے پروسیس کر سکتے ہیں، اس سارے کے سارے کا حساب و کتاب کر سکتے ہیں. تو سرکار، اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ انسان کی انٹیلیجنس کیسے ڈیولپ ہوئی، انسان کی ذہانت کی ایولیوشن کیسے ہوئی. یہ وہ 5 مختلف قدم تھے جن کے ذریعے انسان کی ڈیولپمنٹ ہوئی: بائیپیڈلزم، ٹول میکنگ، فائر اینڈ کوکنگ، کمپلیکس سوشل سٹرکچرز، اور فائنلی لینگویج. اور جیسے جیسے اوزار آپ بناتے چلے جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ویسے ویسے ہی انسان کی ارتقاء، اس کی انٹلیکچوئل ایولیوشن اور مزید آگے بڑھتی چلی جائے گی. تھینک یو سو مچ.